شیخ نصیر الدین کرام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس میں وہ تمام خرافات ختم ہو جاتے ہیں جو آج کل سما کے نام سے قوالی کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کل لوگوں نے قوالی کا نام سما رکھ رکھا ہے۔ اس میں گاجا باجا ہوتا ہے، سارنگی ہے، طبلہ ہے، ڈھولک ہے، اور اس کے علاوہ جو قوال ہوتے ہیں یا تو وہ عورتیں ہوتی ہیں یا بہریش یعنی داڑھی بوٹے فاسق و فاجر قسم میں قوال ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت نے 4 باتیں رکھی ہیں: سامع، مسمع، مسموع اور آلۂ سماع۔ سامع کا مطلب یہ ہے کہ جو سماع سننے والا ہے وہ صاحب دل ہو، اللہ سے تعلق رکھنے والا ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، غلط قسم کے خیالات و تصورات کا شکار نہ ہو، جیسے عام طور سے گانے بجانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہوئے؟ چشتیہ کے یہاں سماع ہوتا ہے، یعنی اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ تو ایک تو جو سامع ہے وہ عورت نہ ہو، بہریش لڑکا نہ ہو، نہیں، سامع تو وہ ہو کہ جو صاحب دل ہے، یعنی اللہ کی معرفت رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، نیک اور پاکصاف۔ اس میں سماع کرنے والا، سنانے والا، وہ کوئی عورت نہ ہو، بہریش لڑکا نہ ہو، تاکہ اسے کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو۔ اب بہریش لڑکا نہ ہوگا اور دیندار ہوگا تو کون ہوگا؟ گاڑی والا کوئی ہوگا، اشعار پڑھے گا۔ اور مسموع جو کلام پڑھا جائے وہ فواحش و منکرات پر مشتمل نہ ہو، گندے قسم کے الفاظ نہ ہو، گندے قسم کے مضامین نہ ہو، بلکہ معرفت کے اشعار ہو، حمد ہو، نعت ہو یا تصوف کے مضامین ہو۔ اور آلۂ سماع کا مطلب کیا ہوا کہ یہ گاجا باجا، سارنگی، طبلہ وغیرہ وہاں پر نہ ہو۔ اب ان سب چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو سماع کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو متدین ہو اچھے قسم کے اشعار خوش الحانی کے ساتھ پڑھے، یہی اصل میں سماع ہے۔ اور چشتیہ کی یہاں یہی چیز تھی، اس سے ان کے اوپر ایک وجہ کی کیفیت تاری ہوتی تھی، لیکن اپنے ہوش و حواس کے اندر باقی رہتی تھی۔ آج کل ہوش میں چادر گاگر کا جو رواج چل پڑا ہے، قوالیاں گاتے ہیں، اس کا نام سماع رکھ رکھا ہے، یہ حقیقت میں سماع ہی تو فواحش و منکرات کا گویا مجموعہ ہے۔ چشتیہ کے یہاں سماع کی کیفیت سماع ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی ہوتا ہے کہ کوئی اچھا آدمی خوش الحانی کے ساتھ کوئی اشعار پڑھ رہا ہے اور اس سے ایک کیفیت تاری ہو جاتی سننے والے کے اوپر۔ اس کے علاوہ اس کے ان 4 شرطوں میں اگر کوئی ایک شرط بھی ختم ہو جائے گی تو وہ سماع جائز نہیں ہوگا اور اس کو سماع کہنا حقیقت میں غلط ہو جائے گا۔ چلو بھائی، سماع ہو گیا۔